برین واشنگ ہے جو پچھلے 25-30 سال سے ہندوستان کی جو نئی جنریشن ہے اس کی گئی ہے۔ اسامہ بن لادن کہاں سے ملا تھا، تم آتنکوادی ہو، تم ٹیررسٹ ہو۔ دنیا کے کسی بھی ملک سے زیادہ پاکستان نے دہشت گرد حملے سہے ہیں۔ ہمارے عوام نے، ہمارے بچوں نے، ہماری عورتوں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے جوانوں نے۔ ایک تو تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، ایک بندے کو کہتے ہو یہ مر گیا ہے، وہ بعد میں زندہ نکل آتا ہے۔ میری تو بڑی خواہش ہے کہ ایک دفعہ تمہارا ٹاکرا ہو جائے تاکہ تمہیں بھی پتہ چل جائے کہ آٹے دال کا بھاؤ کیا ہے، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ وی ایل سی پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ آج کا پوڈ کاسٹ میں نے سوچا یہ کہ بہت سے ہندوستان سے جو ویورز ہیں وہ آ کر کامنٹس میں بہت سی باتیں لکھتے ہیں جنہیں پڑھ کر ہنسی آتی ہے، اور دراصل ایک برین واشنگ ہے جو پچھلے 25-30 سال سے ہندوستان کی جو نئی جنریشن ہے اس کی گئی ہے۔ خصوصی طور پر جیسا کہ میں بتاتا ہوں کہ سن 2000 کے بعد جب 9/11 ہوا تو ایک پورا شفٹ تھا جو انڈیا کی سوچ میں آیا، اور پہلے وہی ہندوستان جو سیکولرزم کی بات کرتا تھا، ہندو مسلم بھائی بھائی کی بات کرتا تھا۔ میں نے بڑی دفعہ بتایا ہے کہ ہر ایک فلم میں ایک عبد الچاچا ہوتا تھا، ایک بیٹا مسلمان ہے، ایک ہندو ہے، ایک عیسائی ہے، سیکولرزم کی باتیں ہوتی تھیں۔ وہ سب کچھ ایک دم سے چینج ہو گیا، بدل گیا۔ اور آپ بالی ووڈ بیسیکلی میں اس لیے اس کا تذکرہ کرتا ہوں، اس لیے نہیں کہ وہ امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ وہ ایک پروپیگنڈا ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ہندوستان میں، اور جو بھی ماسز کو میسج دینا ہوتا ہے، عوام تک پہنچانا ہوتا ہے، جنتا تک کوئی بھی پیغام دینا ہوتا ہے تو وہ بالی ووڈ کے تھرو کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ 2000 کے بعد بالی ووڈ میں ایک چینج آ گیا۔ مسلمان صرف اور صرف آتنکوادی تھے، جہادی تھے، ان کی وہی مونچھیں نہیں ہیں، داڑیاں ہیں، تعویذ پہنا ہوا ہے، گلے میں وہ پٹکا ڈالا ہوا ہے، اور اس کے ہاتھ میں کلاشنکوف ہے، اور اس میں وہ آپ کو لگتا ہے کہ انسانیت کی ایک رمق باقی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں ایک اور بہت بڑا مسئلہ یہ شروع ہو گیا کہ ایسا لگتا تھا کہ وہ اپنے ماضی سے نالاں ہیں، ایسے جیسے ان کو they have some issues with their past۔ یہ ایسا ہی ہے کہ کسی کو اپنے باپ کے ساتھ مسئلہ اور وہ کہے کہ میں اپنا باپ تبدیل کر دوں، یا یہ تبدیل کر دوں کہ میرا باپ کیا کرتا تھا۔ اگر آپ کا باپ یا دادا کوئی مزدور تھے یا کوئی کسان تھے یا کوئی بھی کام کرتے تھے، آپ اس چیز کو چینج نہیں کر سکتے۔ ایک تاریخ ہے بر صغیر پاک و ہند کی، جس میں کہ مسلمانوں کا ایک پیریڈ رہا ہے، اس سے نالا دکھائی دیتے ہیں۔ کبھی آپ بابری مسجد ڈھاتے ہیں، رام مندر بنا دیتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ اورنگزیب کا مزار گرا دو، اس کا کوئی مزار ہی نہیں ہے، چھوٹی سی قبر ہے، وہ بھی گرا دو۔ پھر آپ کہتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مزار ہے، آپ کہتے ہیں اس کے نیچے بھی مندر تھا۔ ایک ایسا شخص جس نے ساری زندگی کبھی تلوار تو چھوڑ پتھر بھی نہیں اٹھایا، جس نے محبت کا پیغام دیا، جو سینکڑوں سالوں سے ہندوستان کی سرزمین پر سوائے محبت کے پیغام کے اور کچھ نہیں دیتا، آپ کہتے ہیں وہ بھی ہم نے گرانا ہے۔ اس پاگل پن کی کوئی انتہا ہے کہ نہیں ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک برین واشنگ ہے، بار 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 وہی سوالات، وہی باتیں، وہی کامنٹس۔ تو میں نے سوچا کہ کچھ چیزوں کو آج ایڈریس کر لیا جائے۔ ایک کامنٹ جو بار بار آتا ہے، 92,000 فوج، بنگلہ دیش میں یہ کیا، وہ کیا، فلانا کیا، وہ بھول گئے۔ دنیا کی بڑی سے بڑے ملک، بڑی سے بڑی طاقتیں اپنے وقت کی، all of them have seen defeats when they were not close to their homeland۔ جب وہ اپنے ملک سے دور کہیں بھی لڑ رہے ہوتے ہیں تو بڑی بڑی طاقتوں کو شکست ہوئی ہے۔ چاہے نیپولین ہو، رشیا میں مار کھا جائے، چاہے ہٹلر ہو، مار کھا جائے رشیا میں، چاہے امریکہ ہو، ویتنام میں مار کھا جائے، چاہے روس ہو، افغانستان میں مار کھا جائے، یا ایک دفعہ پھر امریکہ جیسی سپر پاور ہو اور ریسنٹلی اس کو افغانستان چھوڑ کے جانا پڑے۔ یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ پاکستان 1971 میں ایک ایسی جنگ لڑ رہا تھا جہاں پر کہ کچھ سیاسی غلطیاں ہو چکی تھیں۔
इसका एतराफ़ पाकिस्तान बहुत दफ़ा करता है। उन सियासी गलतियों की वजह से वहाँ पर माहौल कुछ मुख्तलिफ था, जिसका फ़ायदा हिंदुस्तान ने उठाया। वहाँ पर आपने आतंकवादी भेजे, वहाँ पर आपने मुक्ति बानी को सपोर्ट किया, उनको आम किया, और उसके नतीजे में जो कुछ हुआ वो तारीख़ का हिस्सा है। लेकिन पिछले दिनों आप लोगों ने एक बड़ी ज़बरदस्त फिल्म बनाई एक ऐसे कैरेक्टर पर जिसकी मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ। फिल्म का नाम था सैम बहादुर, जो कि सैम मानेकशॉ पे थी, जो हिंदुस्तान के उस वक्त फील्ड मार्शल थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे आपके। उनका एक इंटरव्यू है करण थापड़ के साथ, आपको मैं उसकी एक्सर्प्ट्स भी सुनाता रहूँगा। करण थापड़ ने उनसे सवाल किया कि क्या पाकिस्तान की जो कमांड थी उन्होंने कुछ गलत फैसले किए, क्या उनके पास एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं थी कि हमने इधर से निकलना कैसे है, क्या इस तरह का कोई मामला था? Field Marshal, let me take you back to the Bangladesh war. To what extent did you win because the Pakistan military leadership proved to be incompetent? For instance, I gather they had no fallback strategy to defend Dhaka. तो इस पे जनरल मानेकशॉ का जवाब जरा सुनिएगा। No, it's not true. The Pakistan army in East Pakistan fought very gallantly, but they had no chance. They were 1,000 miles away from their base. I'd had 8 or 9 months to make my preparations. I'd got a superiority of almost 15 to 1. They just had no chance, but they fought very gallantly. उन्होंने कहा कि ऐसा हरगिज नहीं था, पाकिस्तान की फौज बहुत दलेरी के साथ लड़ी, उनके पास कोई चांस ही नहीं था। वो अपने मुल्क से 1000 किलोमीटर दूर थे और मेरे पास ये एज थी, ये एडवांटेज था कि मैं 9 महीने से ट्रेनिंग कर रहा था और हमारा फर्क, जो ट्रूप्स की रेशियो में फर्क था, जो तनासब में फर्क था, वो 1 और 50 आदमी का था। ऐसे हालात थे और ऐसे हालात में भी पाकिस्तानी फौज दलेरी के साथ लड़ी थी। हार जीत जंग का हिस्सा है, किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन किसी गलत फहमी में रहना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। मामला यह है कि आप लोगों को कुछ नारे, कुछ बातें सिखा दी गई हैं, बग़ैर तारीख़ को जाने, बग़ैर हकीकत को जाने, उन्हीं के ऊपर चाँ 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 आप लगाए रखते हैं। तो आप लगाए रखिए, लेकिन जो हकीकत है वो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं क्लियर ज़रूर कर दूँ। दूसरा बात जो बार बार होती है, उसामा बिन लादेन कहाँ से मिला था, तुम आतंकवादी हो, तुम टेररिस्ट हो। पिछले दिनों ख्वाजा आसिफ ने एक बयान दिया, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, हालांकि मैं उनका बिल्कुल भी फ़ैन नहीं हूँ और कोई इतने मेरे को अच्छे ख़यालात नहीं होते उनके बारे में, उनकी गुफ्तगू के बारे में। उन्होंने स्काई न्यूज़ को एक इंटरव्यू देते हुए कहा एंकर को कि हम तो तुम्हारा ही काम कर रहे थे, वी बीन डूइंग दिस डर्टी जॉब फॉर यू। और बड़ा बाबेला मच गया कि क्या कह दिया, क्या कह दिया। बात यह है कि जो कुछ उन्होंने कहा वो हकीकत से कुछ मुख्तलिफ नहीं था। आइए आपको हिलरी क्लिंटन का एक क्लिप सुनाता हूँ। हिलरी क्लिंटन ही कह रही हैं कि 80 की दिहाई में रेगन इंतज़ामिया ने ये फ़ैसला किया। उस वक्त उन्होंने बताया कि ये कोल्ड वॉर का ज़माना था, रूस गर्म पानियों तक पहुंचना चाहता था और हम उसे रोकना चाहते थे। उसने अफ़गानिस्तान पर हमला किया और हम उसे हर हाल में शिकस्त देना चाहते थे। ऐसे में हमने पाकिस्तान फ़ौज और ISI के साथ काम किया। हमने मुजाहिदीन बनाए, हम बाकी दुनिया से भी मुसलमान लेकर आए, एक ख़ास किस्म का इस्लाम का ब्रांड हमने वहाँ पर प्रमोट किया। और जब उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हमें उसमें फतह हुई, हमने पाकिस्तान के साथ मिलकर रूस को शिकस्त दी, USSR को शिकस्त दी, उनका अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ। Let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia. And we went to work. And it was President Reagan, in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea.
let's deal with the ISI and the Pakistani military, and let's go recruit these mujahideen, and let's get some to come from Saudi Arabia and other places. اور ہم اس کولڈ وار کے فیز کو جیت گئے, اور اسی کی وجہ سے آخر میں یو ایس ایس آر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور سینٹرل ایشین اسٹیٹس بن گئی اور روس بن گیا. Importing their Wahhabi brand of Islam so that we can go beat the Soviet Union. And guess what? They retreated. They lost billions of dollars, and it led to the collapse of the Soviet Union. So there's a very strong argument, which is, it wasn't a bad investment to end the Soviet Union, but let's be careful what we sow because we will harvest. اور اس کے بعد ہلری کلنٹن کہتی ہیں کہ ہم نے پاکستان کو ابینڈن کر دیا, ہم نے اس خطے کو ابینڈن کر دیا. اور اس کے بعد پھر ایک افریت نے سر اٹھایا. اس کے بعد ایک اور حکومت آ گئی, اس سے بھی امریکہ نالان تھا. وہاں پر بھی پاکستان کے ساتھ مل کر کام کیا گیا. یہ سب کچھ پاکستان اور مغرب نے مل کر کیا. So we then left Pakistan. We said, okay, fine, you deal with the stingers that we've left all over your country. You deal with the mines that are along the border. And by the way, we don't want to have anything to do with you. In fact, we're sanctioning you. So we stopped dealing with the Pakistani military and with ISI, and we now are making up for a lot of lost time. مغرب تو یہاں سے چلا گیا, لیکن وہ بنائے ہوئے فرینکنسٹینین مانسٹرز کو پاکستان اکیلے ہینڈل کرتا رہا. دنیا کے کسی بھی ملک سے زیادہ پاکستان نے دہشت گرد حملے سہے ہیں. ہمارے عوام نے, ہمارے بچوں نے, ہماری عورتوں نے, ہمارے بزرگوں نے, ہمارے جوانوں نے سب سے زیادہ دہشت گرد حملوں کا مقابلہ کیا ہے. ہماری فوج نے, ہماری پولیس نے سب سے زیادہ دہشت گردی کا سامنا کیا ہے, اور ہم نے اپنے علاقوں سے ان کو اکھاڑ کر باہر پھینکا ہے. وہاں پر امن لے کے آئے ہیں. اس کے باوجود کہ ہندوستان جیسے شرپسند ہمسائے پورے افغان بارڈر پر اپنے کاؤنسلیٹس بنا کر بیٹھے رہے, ان لوگوں کو پیسے دیتے رہے, ان کو ویپن دیتے رہے, آپ کی بریوریز کی شراب ملتی رہی, وہاں سے آپ کے ویپنز ملتے رہے, آپ کا ایمونیشن ملتا رہا, آپ کی کرنسی ملتی رہی, سب کچھ ملتا رہا, لیکن ہم کھڑے رہے. اس لیے جو دہشت گرد والی کہانی تم لوگ سناتے ہو, ہم اس میں اکیلے نہیں تھے. یہ ایک میراث تھی جو کہ ہم اور مغرب دونوں اس میں شامل تھے. مغرب کیونکہ دور تھا, وہ تو چلا گیا چھوڑ کر, لیکن ہم اس کے بعد 20, 30, 40 سال سے اس کی باقیات کو ابھی بھی جھیل رہے ہیں, سنبھال رہے ہیں, اور آج تک الحمدللہ سنبھالے ہوئے ہیں. تم لوگوں کو اصل میں اس بات کا ادراک نہیں ہے. تم لوگ فلموں میں دیکھتے ہو گولیاں چلتی ہوئی, دھماکے ہوتے ہوئے. ہم یہاں حقیقت میں بہت کچھ دیکھتے ہیں. اس کے بعد تانے دیتے ہیں آپ لوگ کہ کشکول ہے, یہ ہے, وہ ہے. یار تمہارے باپ سے مانگنے آتے ہیں, تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اگر تم میں اتنے تپڑ ہیں تو تم آؤ اور آ کر لڑ لو. اس میں اتنا رونے کی دھونے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک تو تم لوگ جھوٹ بولتے ہو. ایک بندے کو کہتے ہو یہ مر گیا ہے, وہ بعد میں زندہ نکل آتا ہے. کبھی کچھ کہتے ہو, کبھی کچھ کہتے ہو. وہ حملہ ہوا کہتے ہو, ایف آئی آر میں کہتے ہو انڈسکریمنیٹری فائر تھا, ویسے کہتے ہو لوگوں کو چن چن کے مارا گیا. 10 منٹ میں تم یہ اسرٹن کر لیتے ہو کہ یہ لوگ باہر سے آئے تھے. اصل میں ایک تھیوری اور بھی ہے, اور وہ انڈو اسرائیل نیکسس کی بھی کہانیاں چل رہی ہیں, جو باقی تمام مسلمان ممالک جو کہ مشرق وسطیٰ میں ہیں ان کو تو دیکھا جا رہا ہے, لیکن شاید پاکستان سے خوف ذرا زیادہ ہے, اور اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے شاید ہو سکتا ہے کہ ہندوستان نے بھی دیکھا ہو کہ معاملہ اچھا ہے, پوری دنیا ٹیرف کی طرف بھاگ رہی ہے, ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہے, تو یہ موقع اچھا ہے کہ کوئی نہ کوئی نقصان کر دیا جائے. لیکن معاملہ کچھ یوں ہے کہ مین پروپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز. ہم ایک بہت ریزیلینٹ قوم ہے,
ہم نے آج تک بہت بڑے بڑے سانحے دیکھے ہیں اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھے ہیں. ہماری عوام، ہماری افواج بہادر ہیں اور ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں. یہ جو تم اس طرح کی فضول گفتگو کرتے ہو، چاں چاں کرتے ہو، یہ جو تم لوگوں کو پڑھایا گیا ہے، تمہاری برین واشنگ کی گئی ہے. وہ لوگ جو پاکستان کو جانتے تھے، پاکستانیوں کو جانتے تھے، جب تک پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ تھا، ان کو معلوم تھا کہ پاکستانی قوم کیا ہے. اور میں تو یہ چاہ رہا ہوں کہ اس دفعہ کچھ ہو ہی جائے تاکہ تم لوگوں کو بھی پتہ چل جائے، یہ جو اگلی جنریشن ہے، کہ ہم کیا ہیں. یہ جو تم اپنے گھروں میں، محلوں میں جو دو دو چار چار مسلمانوں کو نکال کر ان کو ذلیل کرتے ہو، ان سے جے شری رام کے نعرے لگواتے ہو، اسلام کو گالیاں دیتے ہو، بے ادبی کرتے ہو، میری تو بڑی خواہش ہے کہ ایک دفعہ تمہارا ٹاکرا ہو جائے تاکہ تمہیں بھی پتہ چل جائے کہ آٹے دال کا بھاؤ کیا ہے. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا. بہرحال یہ ویڈیو صرف اسی وجہ سے بنائی کہ یہ کچھ چیزیں تھیں اور میں چاہتا تھا کہ ان کو ایڈریس کر لیا جائے. یہ جو غلط فہمیاں آپ کے دماغ میں پنپ رہی ہیں، ان کو دور کر لیا جائے. اور جیسے ہی میں یہ بتا رہا تھا تو ابھی خبر آئی ہے کہ چڑی کوٹ میں آپ کا ایک ڈرون، کوئی کوڈ کاپٹر تھا، وہ بھی مار کے گرا دیا گیا ہے. اور آپ بھیجتے رہیے جاسوسی کے لیے اس طرح کے معاملات، اور ہم ان کا کلا کما کرتے رہیں گے، ان سے نمٹتے رہیں گے. بہرحال میں ابھی بھی یہی دعا کروں گا کہ جنگ نہ ہو، بیٹر سینس شوڈ پریویل. میں یہی چاہوں گا کہ عالمی طاقتیں جو ہیں وہ اس میں انٹروین کریں، سفارتی سطح پر گفتگو ہو، بیٹھا جائے، ڈی ایسکلیٹ کیا جائے اور انڈیا کو سمجھایا جائے کہ یہ جو ڈرامہ وہ کر رہا ہے اس سے باز رہے، کیونکہ اس کا ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. تمام سفارتکاروں کو انہوں نے بلایا ہے اور سب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک انتہائی بھونڈا اور ایک انتہائی بے سر و پا قسم کا الزام ہے جو ہندوستان پاکستان پر تھوپنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کے پیچھے مودی کے سیاسی عزائم ہیں یا جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کوئی انڈو اسرائیل نیکسس ہے، کیا ہے اس کا مجھے علم نہیں ہے. لیکن جو کچھ بھی ہے انتہائی بھونڈا ہے. اٹس ان اے ویری بیڈ ٹیسٹ اینڈ اٹ از گوئنگ ٹو بیک فائر. اور ان کیس اگر آپ پھر بھی چاہیں اپنا دل خوش کرنا تو 100 بسم اللہ آ جائیے، ہم تیار ہیں. سو دس از آل وٹ آئی ہیو ٹو سے. اگلے پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. شکریہ.